اور عبدی، ایک کو شیطان کہتے ہیں اور دوسرے کو نفس کہتے ہیں۔ شیطان باہر سے حملہ آور ہوتا ہے اور نفس اندر سے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب ہم کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے دھونے لگتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کپڑے تو دھو رہا ہوں، کاش میں اپنا دل بھی دھو لیتا۔ باہروں مل مل دھونی ہے، کدی اپنے اندروں بھی تاں دھو، باہروں دھوتا کی کرے گا یہ اندروں نہ گئی بو۔ وہ غالباً بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو باغ لوا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کٹ دریا، دریا دے وچ تو غوطے لا، پھر بھی تیری بو نہیں مرنی، پہلا اپنی میں مکا۔ یہ انسان کے اندر نفس ہے، انسان یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے؟ جب گناہ کی طرف دل کرے نا تو پھر پہلے یہ دیکھیں کہ گناہ کی طرف جو کھچ پڑ رہی ہے، دل کر رہا ہے میں گناہ کروں، اگر اس میں دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں کچھ نہیں ہوگا، فلاں تیرا کیا کر لے گا، فلاں تیرا کیا کر لے گا، یہ بھی تو بہانہ بنا لینا، یہ بھی تو بہانہ بنا لینا، اور تو اس طرح کر دے، تو اس طرح کر دے، اس طرح کر دے، اگر یہ چیزیں اگر ذہن میں آ رہی ہیں نا، دل میں آ رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ ابلیس کا حملہ ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے یار یہ کر بڑا مزہ آئے گا، یہ کر بڑا مزہ آئے گا، اگر لذت اور مزے کی بات آئے تو سمجھو کہ یہ اندر سے نفس حملہ کر رہا ہے۔ تو انسان دونوں طرف سے، اندر ایک دشمن اندر بیٹھا ہے، ایک دشمن باہر بیٹھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور نفس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نفس کے چکر سے نہیں بچ سکتا، یہ تو میرا گناہوں کا حکم دینے والا ہے، کھینچ کھینچ کر ہیلے بہانوں سے، سہ ترلوں سے، سہ مکروں سے، سہ فریبوں سے یہ گناہوں کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اگر رب کا کرم شامل حال نہ ہو تو بندہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اب یہ انسان کے اندر جو نفس ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اور ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے انسان کے اندر نفس مطمئنہ۔ ہے ایک ہی لیکن اس کی صورتیں 3 بن جاتی ہیں۔ اگر یہ کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے تو یہ نفس امارہ ہے، اگر گناہ پر ملامت کرتا ہے تو نفس لوامہ ہے، اگر یہ نیکی کے اوپر خوش ہوتا ہے، گناہ پر پچھتاتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ ہے اندر کی کیفیت، ہے اندر کی حالت۔ اب نفس امارہ کو جب انسان کوشش کرتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے اور انسان اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے
تو یوں سمجھے کہ اس نے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام ڈال لی۔ اب جس وقت انسان اس کیفیت میں پہنچتا ہے کہ گناہ کے بعد اگر کبھی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے، ملامت اگر نفس کرتا ہے تو نے کیا کر دیا، تو پھر سمجھو نفس لوامہ ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کی ایک دن فجر کی نماز رہ گئی، فقط ایک دن فجر کی نماز رہ گئی، آپ اتنا روئے کہ کمال کر دی۔ اگلے دن ابھی فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، ایک بیلی جگانے کے لیے آ گیا، معاویہ اٹھو نماز کا وقت ہو چلا، معاویہ اٹھو نماز کا وقت ہو چلا۔ اب آپ جاگے کہنے لگے تو کون ہے مجھے جگانے والا؟ کہنے لگا چھوڑ اس بات کو، اٹھ کر نماز پڑھو، اٹھ کر نماز پڑھو۔ امیر معاویہ کہتے تو بتا تو صحیح، میرے بند گھر میں دروازے بند، کھڑکیاں بند، تو اس وقت میرے پاس آنے والا کون ہے؟ اس نے کہا معاویہ چھوڑو اس بات کو، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ امیر معاویہ نے پکڑ لیا، پہلے بتا تو کون ہے، میرے گھر میں کیسے آیا؟ تو جب پکڑا نا تو وہ کہتا ہے معاویہ اگر پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے ابلیس کہتے ہیں، مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ بھئی تو ابلیس، تو سلاتا ہے، تو نماز سے ہٹاتا ہے، تو نماز سے روکتا ہے، نیکی کے رستے سے ٹوکتا ہے، یہ تو جگانے کیسے آ گیا؟ وہ کہتا امیر معاویہ کل جب تیری نماز میں نے تجھ سے چھڑوائی نا، تجھے جاگنے نہیں دیا، تھپکا تھپکا کر سہلا سہلا کر تجھے سلا دیا نا، تو اتنا رویا کہ تیرا رونا رب کو پسند آ گیا، تجھے ایک کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ آج تجھے اس لیے جگانے آیا ہوں کہ تو نماز پڑھ، ایک ہی نماز کا ثواب لے، تجھے 70 نمازوں کا ثواب تو نہ ملے۔ تو یہ جب انسان کا نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں رو پڑتا ہے، تو پھر انسان آگے نیکی کی طرف، نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہی انسان کا نفس، یہ اسی کو کنٹرول کرنا ہے، اسی کو کنٹرول کرنے کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو نیکی کہتے ہیں، اسی کو سلوک کہتے ہیں، اسی کو ولایت کا رستہ کہتے ہیں۔ اسی لیے انسان کسی کا مرید ہوتا ہے کہ میرا نفس میرے رب کے تابع ہو جائے، خواہشات چھوڑ کر جب انسان رب کی شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، پھر انسان جا کر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ نے بڑی پیاری سی مثال دی ہے۔ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے مقابلہ کرایا فنکاری کا، بیل بوٹے، دیوار کے اوپر بیل بوٹے بنانے کا۔ رومی اور چینی یہ اپنے بیل بوٹے بنانے میں، نقاشی میں بڑے ماہر مشہور تھے۔ اس نے بڑے اشتہار بازی کرائی، اعلان کرائے کہ مقابلہ ہوگا کہ پینٹنگ مصوری سب سے اچھی کون کر لیتا ہے، انعام کا اعلان کیا۔ اب 2 مصور سامنے آئے، 2 طبقے، 2 گروہ، ایک چینیوں کا تھا اور ایک رومیوں کا تھا۔ اب امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک کمرہ بنوایا اور کمرے میں دیوار کھڑی کر دی اور ایک حصہ رومیوں کو دے دیا اور ایک حصہ چینیوں کو دے دیا۔ چینیوں کو کہا کہ تم اپنے فن پارے بناؤ اور رومیوں کو کہا تم اپنے فن پارے بناؤ۔ اب وہ پلستر دیوار کے اوپر رومیوں نے پینٹ کیا، پینٹ کرنے کے بعد
انہوں نے اس کے اوپر بیل بوٹے شروع کر دیے، نقاشی مصوری شروع کر دی، تصویریں بنانی شروع کر دی۔ جبکہ رومیوں نے کیا کیا؟ رومیوں نے ریگ مال لیے اور دیوار کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اتنا صاف کیا، اتنا سیکل کیا، اتنا سیکل کیا کہ دیوار میں چہرہ نظر آنے لگا، آئینے کی طرح چمکنے لگ گئی۔ اب آئینے کی طرح چمکنے لگ گئی۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران ہیں کہ یار یہ رومی کیا کر رہے ہیں۔ چینیوں کو دیکھو، انہوں نے دیوار کے اوپر رنگ کیا، رنگ کرنے کے بعد انہوں نے بیل بوٹے بنا دی، نقاشی بنا دی، پتہ نہیں کتنی خوبصورت تصویریں بنا دی۔ ایک ہی دیوار کے اوپر 100 قسم کی انہوں نے اپنی نقاشی کر دی۔ لیکن یہ رومی ہیں کہ عجیب ہیں، یہ دیوار کو چمکائے جا رہے ہیں، چمکائے جا رہے ہیں، چمکائے جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے جو جتنا وقت دیا تھا، وقت دینے کے بعد جب وقت ختم ہوا تو بادشاہ نے درمیان سے پردہ ہٹوا دیا۔ جب پردہ ہٹوایا تو وہ دیوار تو چمک رہی تھی، وہ تو آئینہ بن چکی تھی شیشے کی طرح۔ اب جیسے ہی پردہ ہٹا، جو بیل بوٹے چینیوں نے بنائے تھے وہ سارے کے سارے رومیوں کی دیوار میں چمکنے لگ گئے، رومیوں کی دیوار میں چمکنے لگ گئے۔ اب بادشاہ آیا، وہ حیران اور پریشان ہوا، میں ان کو انعام دوں یا ان کو انعام دوں؟ آخرکار بادشاہ سوچ کر اس نے انعام کس کو دیا؟ انعام رومیوں کو دیا کہ انہوں نے اپنی دیوار میں اتنا صفائی کی کہ ان کا فن بھی چھین لیا اور اپنی دیوار بھی صاف کر کے دکھا دی۔ اب یہ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے یہ ایک ایسی تختی ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر انسان زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تختی پڑھ لیا کرتا ہے، لوح محفوظ کی تختی پڑھ لیا کرتا ہے۔ فقط ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے وہ جس طرح ہم پہلے سکول پڑھتے تھے، آج کل تو یہ کاپی کے اوپر بچوں کو لکھوایا جاتا ہے نا، پہلے تختیاں دی جاتی تھی اور تختی ہم پوچھا کرتے تھے، مٹی جناب وہ ہوتی تھی، گاچی ہوتی تھی، وہ اس کے اوپر ملتے تھے، پھر اس کو رگڑتے تھے، تختی صاف وہ لکھنے کے قابل بناتے تھے، پھر وہ اس کے اوپر ہم لکھا کرتے تھے۔ تو بے عین ہی یہ دل کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ صاف کرنا پڑے گا، اور جب دل صاف ہوگا تو پھر کہتے ہیں کہ دل میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تب ہوگا جب دل کی تختی صاف ہوگی۔ اور دل کی تختی صاف کرنے کے لیے یہاں پر بزرگوں نے نفس کی مخالفت کو ضروری گردانا ہے کہ جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر جا کر یہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت 30 سال ہو گئے مجھے روزے رکھتے ہوئے، دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں مگر رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اتنے عرصے کی عبادت کے باوجود میرے دل کی دنیا نہیں بدلی، میرا دل صاف نہیں ہوا، میری خواہشات نہیں بدلی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ یہ تو 30 سال تو عبادت کر چکا ہے، اگر 30 سال اور بھی لگا لے پھر بھی تجھے فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ تو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے رب اور رسول کی شریعت کے تابع نہیں کرے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی بابا فرید والا فیض ملے، ہمیں بھی
غوث اعظم والی توجہ مل جائے اور ہمارے گھر کے دل کے گھر کے آنگن میں بھی محبوب کی جلوہ گری ہو جائے، تو وہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر دل کو صاف کر کے رب رسول کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک نیت کے ساتھ عبادت کرنے اور اخلاص للہیت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔